الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک بابرکت نام المتکبر جو قرآن مجید میں وارد ہوا اس پر گفتگو ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ہیں جو بڑی برکتوں کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نام ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے الاسماء الحسنى ارشاد فرمایا، بہترین نام، اچھے نام۔ یہ وہ نام ہے جو قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اختتام پر، جن کو ٹیکنیکلی فواصل الآیہ کہتے ہیں، اختتام آیت پر وارد ہوئے ہیں۔ سورۃ الحشر میں بہت سارے ناموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہے ان صفات کو ہمارے اور آپ کے سامنے نمایاں کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ہم تدبر کریں گے، غور کریں گے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہیں کھلے گی۔ جب معرفت کی راہیں کھلتی ہیں تو عبادتوں میں فرق آتا ہے۔ روایتی انداز میں ایمان رکھنے والا ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بے خیالی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حضوری کی کیفیت کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اور ایک وہ بندہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار ہے، واقف ہے، وہ جانتا ہے میرا مولا کیسا مولا ہے، وہ رزاق ہے تو کیسا رزاق ہے، وہ خالق ہے تو کس طرح اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مالک ہے، اس کی ملکیت کا عالم یہ کہ میرے آرگنز میرے نہیں ہیں، اس کے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہی امن دینے والا ہے، وہی سلامتی دینے والا ہے۔ جب میں بیمار ہو جاؤں تو صحت اسی کے فیصلے سے ہوگی، خوشی اسی سے ملتی ہے، غم وہی دور کرتا ہے، بچے وہی عطا کرتا ہے، اولاد کا عطا کرنے والا وہی ہے، داتا ہے، قاسم ہے، رزاق ہے، رزق میں تنگی وہی کرتا ہے، کشادگی وہی کرتا ہے، عزتیں وہی دیتا ہے، عزتوں سے محروم کر ذلتوں سے دوچار وہی کرتا ہے۔ یہ کیفیتوں کا اگر اظہار ہو تو پھر نماز میں کیسا لطف آئے گا آپ تصور کیجئے۔ وہ بندہ مومن کی نماز کا عالم کیا ہوگا۔ وہ بندہ مومن جب خرچ کرتا ہے تو فرمایا نا للہ میراث السماوات والارض، کس کے لیے خرچ کر رہے ہو تم؟ اس رب کے لیے خرچ کر رہے ہو جو تنہا پوری کائنات کا وارث ہے۔ اور میراث کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا کہ ہم سب اس دنیا کو خالی چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، مالک بس اللہ تعالیٰ رہے گا ہمارے بعد بھی۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، ہمیشہ اسی کی حکومت رہی ہے، ہمیشہ حکومت رہے گی۔ یہ تصور کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی نماز ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
خشوع و خضوع، وارفتگی، وابستگی، دلبستگی. اللہ کے رسول کی نماز دیکھیے، صحابہ کی، وہ کیفیت ہماری نمازوں میں پیدا ہوگی، وہ خوشی صدقات و خیرات کے موقع پہ ہوگی. لہذا جو دینی اعمال ہے وہ مراسم نہیں رہ جائیں گے، رسوم کی شکل میں نہیں ادا کیے جائیں گے، اپنی روح اور اسپرٹ کے ساتھ ادا ہوں گے. یہ وہ اسماء حسنی ہے، اللہ کے پیارے پیارے نام. جب ہم ان سے واقف ہو جائیں گے تو قرآن مجید بھی سمجھنے میں بہت عجیب و غریب لطف آئے گا. میں نے عرض کیا نا کہ آیتوں کے اختتام پر یہ اسماء وارد ہوتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، واللہ العزیز الحکیم، واللہ العلی الکبیر. مختلف آیتوں کے اختتام پر آپ مختلف اسماء دیکھیں گے. کیا کنیکشن ہے، کیا ربط ہے آیت کا، کس شان سے حکم دے رہا ہے اور پھر وضاحت کر رہا ہے کہ یہ حکم دینے والی ذات کیسی ہے. یہ ساری چیزوں کا ہم کو احساس ہوگا، قرآن فہمی کا ملکہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے کلام کا صحیح معنوں میں ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اپنے اس کلام کو پہاڑ کی چٹان پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں کہ نازل کرنے والی ہستی اور ذات کیسی ہے تم کو نہیں معلوم. آگے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادہ. پھر اس کے بعد الملک القدوس، پھر الخالق الباری المصور، کہ جو پروردگار اس کلام کو نازل فرما رہا ہے اس کی شان کچھ اور عجیب و غریب ہے. جب تم کو یہ معلوم ہو جائے گا متکلم کون ہے، بولنے والا کون ہے، تو پھر کلام بھی تم اہمیت کے ساتھ سنو گے. جب یہ معلوم ہی نہیں متکلم کون ہے تو لازمی بات ہے کلام بھی انسان غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ سنتا ہے. اسی لیے قرآن مجید سے لطف لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، گہرائی میں جانے کے لیے بھی اسماء حسنی سے واقفیت ضروری ہے. پھر یہی وہ اسماء حسنی ہے جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں، اور اپنا ہاتھ اس کے دربار میں اٹھا لیں تو اس کو کیسے پکارے. یہ اسماء حسنی ہے جن کے ذریعے سے آپ اس کو پکار سکتے، اس کی رحمتوں کی بھیک مانگ سکتے. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرو. دعاؤں کا قرینہ آئے گا، دعاؤں کا طریقہ آئے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو آپ دیکھیے، اور قرآن پاک میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم کے لیے نازل فرمائی ان دعاؤں کو دیکھیے. وہ دعاؤں کا اختتام ہوتا ہے اسماء حسنی پر. اور رازق ہے تو رزق کا آپ مطالبہ کیجئے. وہ پروردگار ارحم الراحمین ہے، رحمتوں کا آپ اس سے مطالبہ کیجئے. وہ غافر الذنب ہے، غفور ہے اور غفار ہے، مغفرت اس سے مانگیے. لہذا دعاؤں کے مانگنے کا صحیح طریقہ بھی انہی اسماء حسنی سے ملتا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فیگر میں بیان کیا تاکہ ایک کثرت کا پتہ چلے کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، 99. اور بخاری شریف کے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا المئہ الا واحدہ، ایک کم 100. 99 کی تاکید کرنے کے لیے ایک کم 100 نام ہے اللہ کے. اس کو جان لو، سمجھ لو، یاد بھی کر لو، مفہوم بھی اس کا سمجھ لو اور اس کے تقاضوں پر زندگی میں عمل کرو. ارشاد فرمایا تو پھر تم جنت میں جا کر رہو گے. فمن احصاها فقد دخل الجنہ. کیونکہ ناموں کا ایک اثر ہوتا ہے. اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں کو سمجھنے کے بعد ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے عملی طور پر، اور ایک ربانی زندگی، ایک روحانی زندگی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کیسے پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا میں ابھی تذکرہ کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الحشر کی آخری آیتوں میں، آخری رکوع میں
ایک نام کا تذکرہ فرمایا اور وہ نام ہے المتکبر. ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. یہاں تک کہ مختلف نشستوں میں الگ الگ اسماء حسنہ کی تشریح ہو چکی ہے. اب اس کے بعد الجبار کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المتکبر. متکبر کا مفہوم سمجھنا ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے وہی کرنا ہے جو ہمیشہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کی سہ حرفی جو جڑ ہے اس کو ہم کو پکڑنا ہے. اصل روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹس ہے کاف با را کبر. اس روٹ سے لفظ کبیر بھی بنا ہے، اکبر بھی بنا ہے، جس کو ہم نمازوں کے آغاز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، جو ہماری اذانوں میں ہے اللہ اکبر. الکبیر، اکبر، المتکبر، یہ تینوں کے تینوں الفاظ ایک ہی روٹ سے برآمد ہوئے ہیں، ایک ہی روٹ سے نکلے ہیں. اور وہ میں نے عرض کیا کاف ہے، با ہے، را ہے. اب کبر کا ترجمہ ہم بڑائی سے کرتے ہیں، کبیر کے معنی ہم بڑا بولتے ہیں، یہ لیکن بہت مشکل ہے. عظیم کا ترجمہ بھی ہم نے بڑائی سے کیا. العلی جو آیت الکرسی میں وارد ہوا ہے، العلی العظیم، العلی کا ترجمہ بھی بڑے سے ہم کر رہے ہیں. یہ پیچیدگی تو ہم کو ہماری اپنی اردو زبان میں پیش آتی ہے کہ ہمارا ذخیرہ الفاظ ایسا ہے کہ عربی کے کئی الفاظ کا ہم اردو کے ایک ہی لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں. اس میں میں اردو کی کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کی مادری زبان ہے، آپ برا مان لیں گے، لیکن بہرحال اردو بیچاری کی عمر بھی بہت کم ہے. اس کی عمر ابھی تو 600-700 سال ہے اور عربی وہ ہزاروں سال پرانی ہے. تو لازمی بات ہے کہ ایک پرانی حویلی زبردست قسم کی اور ایک آپ نے چھوٹا سا اپارٹمنٹ بنایا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا. ایک بیڈ روم ہے، ایک ہال ہے اور ایک کچن ہے، کام چلا لینا ہے. اور حویلی کا مسئلہ یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ ان کا واش روم جو ہے ہمارے اپارٹمنٹ سے بڑا ہے. آپ ترکی میں جا کر دیکھیے، اندازہ ہوا محل کس کو کہتے ہیں کہ ان کا ایک ایک کمرہ ہمارے بعض محلوں کے مقابلے میں زیادہ قیمتی، مہنگا ہے اور بڑا ہے، وسیع ہے، خوبصورت ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس میں ایک فانوس جو لٹک رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا فانوس ہے. اس میں جو قالین بچھی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے دنیا کی سب سے مہنگی قالین. اس میں جو صوفے لگے ہوئے ہیں وہ کہا جا رہا ریئر صوفے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو لازمی بات ہے جب جو چیز پرانی ہوتی ہے، شاہی ہوتی ہے، کلاسک ہوتی ہے، تو اس میں وسعت زیادہ ہوتی ہے. اور جو چیز اس کے مقابلے میں اسٹرگل کر رہی ہو، ڈیولپڈ ہو رہی ہو، تو اس کو ابھی وہ حیثیت نہیں ملتی، اس کی وہ وسعت نہیں ہوتی. اردو میں بھی اتنے الفاظ نہیں ہے کہ ہم عظیم کا الگ سے ترجمہ کریں، العلی کا الگ سے ترجمہ کریں، الکبیر کا الگ سے ترجمہ کریں. عربی کے اعتبار سے کاف با را، کبیر، اکبر، کبورا، یہ الفاظ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے الامتناع وعدم الانقیادی. ایسی کیفیت جس میں دوسرے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے، دوسرے کی بات ماننے کی ضرورت نہ پڑے، دوسرے کی محتاجی نہ ہو، دوسرے کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہ ہو، تب جا کے وہ عربی میں کبیر ہے. ہمارے پاس اس کے لیے کوئی لفظ نہیں سوائے اس کے کہ ہم بڑا کہیں. اس میں کوئی شک نہیں، بعد میں یہ لفظ تھوڑا سا کامن ہو گیا ہے اور الحجرۃ کبیرۃ کہیں گے، وہ کمرہ بہت بڑا ہے. تو لازمی بات ہے کمرہ کسی کی بات مانے نہ مانے اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی. لیکن اصل جو ڈکشنریز میں عرب محققین نے مفہوم بیان کیا کہ بڑائی کا جو مفہوم ہے، کبر کا جو مفہوم ہے، وہ مفہوم یہ ہے الامتناع وعدم الانقیاد، کسی کے آگے جھکنا اور فرما برداری کرنا اور بات ماننا یہ ضروری نہ ہو، اس کی محتاجی نہ ہو. لازمی بات ہے
ہم میں سے ہر شخص چاہے جتنا ترقی کر جائے اور آخری درجے کی حکومت اور حکومت کا بڑے سے بڑا منصب کیوں نہ پالے، محتاج تو دوسرے کا ہے. بہت بڑا وہ وزیر اعظم ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا ترقی یافتہ ملک کا، لیکن اس بات کا امکان تو پورا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی بات سنے. بات تو سننی پڑ رہی ہے دوسروں کی، بلکہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ حجاموں کی بات سنتے ہیں، سر جھکا کے بیٹھتے ہیں اس کے سامنے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ بات تو سننی پڑ رہی ہے دوسری ہستی کی. ایسی ہستی کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کائنات میں جو دوسرے کی محتاج نہ ہو، جس کو دوسرے کی بات ماننی نہ پڑے، خود اس کی اپنی بات چلے، اس کا اپنا ارادہ چلے. اگر یہ کسی کے اندر ہو تو صحیح معنوں میں وہ کبیر ہے، ورنہ وہ اضافی طور پر کبیر ہے، کنڈیشنل کبیر ہے، کچھ ٹائم کے لیے کبیر ہے، کسی کے لیے کبیر ہے، سب کے لیے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کبیر کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، اور میں نے عرض کیا نا اکبر بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ المتکبر. تو کبیر جو بڑا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اس کو کسی کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، کسی کے لیے اس کو نعوذ باللہ جھکنا نہیں ہے، مشورہ قبول نہیں کرنا ہے، مشورے کا پابند نہیں، بات ماننے کا پابند نہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی دعاؤں کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. اپنے رسولوں کے دعاؤں کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نوٹس دی، آئندہ اگر یہ دعا کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے. قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دعا کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آئندہ یہ دعا کرو گے تو تمہارے شمار ہم جاہلوں میں کر دیں گے، یہ دعا تم نہ کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کی ایک دعا قبول ایک ریجیکٹ. اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے مقام شفاعت عنایت فرما، ساری امت کے گناہ گاروں کی میں سفارش کر سکوں. قبول کر لی گئی. یہ فرمایا میری امت میں کہیں سے شرک داخل نہ ہو، میری امت گناہ گار نہ ہو سکے. کہا نہیں، یہ نہیں قبول کی جائے گی. منہم محسن وظالم لنفسہ مبین، کچھ نیکوکار ہوں گے، کچھ گناہ گار ہوں گے، وہ اپنا اپنا جواب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعاؤں کے سننے کا بھی پابند نہیں، سنتا ہے. وہ مجیب الدعوات ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، اس کے اصول ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، وہ قبول کرتا ہے، لیکن پابند نہیں ہے. اور یہ ارشاد فرما کہ جیسے تم سے پوچھا جاتا ہے ویسے اللہ سے تم قیامت کے دن سوال نہیں کر سکتے. یاد رکھو، تم کو یہ اختیار نہیں اللہ سے پوچھو یہ اللہ آپ نے کیوں پیدا کیا تھا، یہ کیوں فیصلہ فرمایا تھا، تم کو حق نہیں. لہذا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کبیر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مقامات ہیں جہاں پہ صفت اپنی کبیر ارشاد فرمائی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور ایک مقام ایسا ہے کہ کبیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ فرمایا، لیکن علو کا لفظ جوڑ دیا کہ مقام بھی اس کا بلند ہے، مقام بھی اس میں کوئی شک نہیں، بڑا بلند و برتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ بلند مقام ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے. دنیا میں بہت بڑا بلند مقام کسی کا ہو سکتا ہے لیکن وہ محتاج ہے، کسی نہ کسی کا محتاج ہے. اس بحث کو آپ چھوڑ ہی دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا تو محتاج ہے ہی وہ ہر لمحے، لیکن وہ انکار اگر کر رہا ہے، ملحد ہے، کافر ہے، تب اس کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں بعض لوگوں کا محتاج ہوں. اور عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بڑے بڑے سربراہوں کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو، اونچے درجے کے جو یہ سمجھتے ہیں ہم آخری پوسٹ پہ پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں ان کو ان کی بیویوں کا محتاج کر دیتا ہے. بیویوں کی بات، بیگمات کی بات مانے بغیر چل نہیں سکتے. اور عزیز مصر کی بیگم نے محل کو ہلا کر رکھ دیا نا، بیچارے عزیز مصر کچھ نہیں کر سکے، ہلچل مچا دی انہوں نے. اور فرعون کی بیگم اتفاقاً اللہ کی نیک بندی تھی، حضرت آسیہ،
इबादत गुजार बंदी थी। फिरौन कितना चाह रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनका फेस कट बता रहा है, बनी इसराइल के हैं, इस बच्चे को जाने दो, निकालो महल से। लेकिन कहा नहीं, मैं इनको महल से नहीं निकालने दूंगी। महल से आप निकालने की कोशिश करेंगे, आपका जीना हराम कर दूंगी, सो नहीं सकेंगे आप चैन से। लिहाजा फिरौन को बर्दाश्त करना पड़ा। और आप तारीख उठाकर देखिए, ये तो कुरान मजीद में खुद साबित है कि फिरौन न चाहते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा, लेकिन तारीख में तो इसकी तशरीह आती है कि वो तड़पता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी तरह चलता कर दिया जाए, महल से फारिग कर दे। और उसके लिए बड़ा अजीब व गरीब इम्तिहान लिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दाढ़ी नोची, उसको खींचा, सर के बल उसको गिरा दिया। बनी इसराइली के वाकयात है, बिलीव करें आप न करें वो आपकी मर्जी, लेकिन ये अंदाजा होता है कि फिरौन को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बहुत जलील होना पड़ा, लेकिन बेगम की बात मानना है। बेगम साहबा का तो बगावत नहीं कर सकते, वो तो मुश्किल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े हुक्मरानों को भी ये पैगाम दे दिया है कि देखो तुम मजबूर हो, बात माननी है तुमको किसी न किसी की। अब अल्लाह की ना मानो, हकीर मखलूक की मानो, ये तुम्हारी जिल्लत होगी, ये तुम्हारा इख्तियार होगा, लेकिन याद रखो मानना तो मानना ही है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने साथ जो कबीर का लफ्ज इरशाद फरमाया, वहुवल अलीयुल कबीर, अक्सर अली जुड़ा, बल्कि हर 3 मकाम पर अलीयुन का लफ्ज है और एक मकाम पर नहीं है तो अल कबीर अल मुताल फरमा दिया। मुताल का भी रूट वर्ड आली है कि उसका मकाम भी बुलंद है और वो किसी की बात मानने का मोहताज नहीं है। और मोहताज कब नहीं होता, याद रखिए, किसी की बात आप माने न माने या आपकी मर्जी हो, उस वक्त होता है जबकि आपका सामने वाला आपका मोहसिन ना हो, वो उसके इख्तियारात आपसे बुलंद ना हो, उसका मकाम आपसे बरतर ना हो, फिर आप उसकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन अगर मोहसिन है, उसका इख्तियार चलता है, उसका हुक्म चलता है, तो लाजमी बात है वो बड़ा ऑफिसर है, ये है वो है, तो उसकी बात मानना ही मानना पड़ता है किसी न किसी मरहले में। अल्लाह ताला के साथ ये सारे मसाइल नहीं है कि नऊज़ु बिल्लाह कोई जात ऐसी नहीं जो अल्लाह से आगे बढ़ जाए। सब अल्लाह की मखलूक मजबूर है और अल्लाह ताला मजबूर नहीं है। लिहाजा वहां किसी की इताअत फरमा बरदारी, किसी के आगे झुकना ये जरूरी नहीं है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि 3 मकामात पर अल अलीयुल कबीर, चौथे मकाम पर अल कबीरुल मुताल। और उसके बाद मैंने अर्ज कर दिया कि कहा देखो जब नमाज शुरू करो तब तो ये कहो अल्लाहु अकबर, उससे बढ़कर, उससे ग्रेट, उससे बड़ा, उससे अजीब कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा, किसी का कोई मोहताज नहीं, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है, ना मशवरों की, ना इयानत की, ताउन की, ना जैसे कि एक अमला होता है नीचे हाथ के नीचे काम करके देता है, किसी अमले की जरूरत नहीं उसका। तो ये मामला कुन फयकुन, वो कहेगा ये चीज हो जा तो वो चीज हो जाएगी। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बात कामों के लिए इस्तेमाल किया, वही भेजने के लिए, हमारी रूह कब्ज करने के लिए, लेकिन नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला मोहताज नहीं। क्यों किया अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इस्तेमाल? मेरी सहूलत के लिए। अगर अल्लाह ताला का आलम यह होता, अल्लाह ने ये निजाम अपनाया होता कि किसी को खत्म करना हो तो अल्लाह ताला उससे कहता खत्म हो जा, तो आपको मालूम होना चाहिए उसकी लाश की झिझियां उड़ जाती है, पराखचे उड़ जाती है, ब्लास्ट हो जाता उसको। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये बंदों के साथ मुनासिब नहीं, बंदों को तकलीफ हो जाएगी, मशक्कत हो जाएगी। लिहाजा मुझ पर रहम करते हुए अल्लाह ताला ने कहा देखो तुमको मलकुल मौत नजर आएंगे, तो उनको देखोगे, तैयारी करोगे, पैर रगड़ोगे, वल्तफती साक़ बिसाक़, समझ में आने लगेगा, पेशानी से पसीना आएगा, और उसके बाद तुम बोलना चाहोगे, जबान गुंग हो जाएगी, और तुम कुछ लोगों से बयान करना चाहोगे, ताबीर तुमसे खींच ली जाएगी, और उसके बाद से तुम देखोगे कि वो तुम्हारे करीब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी रूह लेके जा रहे हैं, तुम्हारी निगाहें उनको तकती रह जाएगी, तुम्हारी लाश खामोश पड़ी रह जाएगी, तुम्हारी रूह सुपुर्द हो जाएगी, अल्लाह ताला के पास चली जाएगी। ये हमारे लिए इसमें सहूलत है। देखिए, लेकिन अगर अल्लाह ताला कहता है कि ये फला शख्स खत्म हो जाए, तो अल्लाह का हुक्म का जो जलाल है, वो जलाल मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ा देता, मैं टुकड़े टुकड़े हो जाता। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही रसूलों पर जो वही आया करती थी, अगर वही डायरेक्ट अल्लाह ताला की जानिब से आती तो फिर
اللہ کے رسول اس کو تحمل نہیں کر پاتے, افورڈ نہیں کر پاتے. فرشتہ جب لے کر آ کے پڑھ کر سناتا تب اللہ کے رسولوں کا عالم یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایت ہے, پیشانی سے پسینہ جاری ہو جاتا, تھر 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 کانپنے لگتے اور آنکھیں لال ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہ رہ پاتے, بیٹھ جایا کرتے. تو جب فرشتہ سنا رہا ہے تو وہی کا یہ جلال ہے, ڈائریکٹ اللہ سے آتی تو سوچیے آپ کیا اشر ہوتا. ہمارا عالم یہ ہے نا, ہم تو تھوڑا سا تیز بارش ہو جائے تو نہیں سہ سکتے, جو بارش کی مقدار ہے اور جو بارش کی رفتار ہے اس کو 10% اگر اللہ بڑھا دے کیا اشر ہوگا. 100% کی میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں, بادل پھٹ پڑے, گھر کی چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان ہلاک ہونے لگتے ہیں. تو آپ ذرا سوچیے اللہ کا جلال, اس کی وحی, اس کا کلام, اس کا کتنا اثر ہوگا. فرمایا نا شروع میں نے عرض کیا کہ پہاڑ پر ہم ڈائریکٹ کلام نازل کریں, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, پاؤڈر میں تبدیل ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کی سہولت کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے. نعوذ باللہ, اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہرگز محتاج نہیں ہے. یہ بدعقیدگی ہمارے اندر نہیں آنا کہ اللہ کی ضرورت ہے, فرشتے ضرورت ہماری ہے, ہماری ضرورت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو وہ کبیر ہے, بلند مقام ہے, کسی کا محتاج نہیں, کسی کی بات نہیں سنتا. اور تم جب نماز شروع کرو تو پھر اعلان کر دو سب سے بڑا اللہ ہے. اور اس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے ذہن میں یہ مفہوم تازہ کر لو حکومت چھوٹی ہے, یہ مفہوم تازہ کر لو امریکہ چھوٹا ہے, تم یہ مفہوم تازہ کر لو ڈاکٹر چھوٹا ہے, تو یہ مفہوم تازہ کر لو پولیس چھوٹی ہے, ساری چیزیں بہت چھوٹی ہے, سب سے بڑا بس اللہ ہے, اس کا حکم چلتا ہے. لہذا اب جو تم نماز شروع کرو گے کہ سب کو چھوڑ کر, نہ حکومت اب تمہارے آڑے آنا چاہیے, نہ پھر تم کو تمہارے صحت کے مسائل پریشان کرنا چاہیے, اب تم اللہ سے جڑ گئے, اللہ اکبر کہہ کر تو والسلام تک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک تم اپنی دنیا میں رہو, معرفت کی دنیا میں رہو, روحانی دنیا میں رہو, مولا کو یاد کرتے رہو. یہ ہے اللہ اکبر کا مفہوم. اور اسی سے جو لفظ بنا ہے المتکبر, اس متکبر کے معنی یہ ہوتے ہیں جس نے اپنی بڑائی خود اپنے لیے انتخاب کر لی, سلیکٹ کر لی. تکبرہ کے معنی یہ ہوں گے, یہ عربی کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, بہت روٹ ورڈ بنتے ہیں عربی میں. 3 لفظ کیا ہوتے ہیں, ان 3 لفظ سے کبھی 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 700 800 1200 الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف پوری دنیا کی زبانوں میں ایک عربی کو خصوصیت ہے کہ ایک جڑ سے اتنے الفاظ نکلتے چلے جاتے ہیں. تو تکبرہ کے معنی ہوتے ہیں, عربی داں حضرات اگر ہیں تو وہ جانتے ہیں, باب تفاعل ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے لیے اس نے کبریائی کو, اپنے لیے اس نے بڑائی کو, اپنے لیے اس نے عظمت کو منتخب کیا, اس نے انتخاب کیا, دوسرے نے نہیں عطا کیا, دوسرے نے نہیں عطا کیا, یہ اس کی اپنی ذاتی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت خود اپنی ذاتی ہے, دوسروں کی عطا کردہ نہیں ہے, تو اس کو حق ہے وہ اپنے آپ کو متکبر کہے, کیونکہ متکبر اس میں فاعل ہوتا ہے, اس میں فاعل ہوتا ہے, وہ بھی عربی کا ایک مسئلہ ہے. تو اس میں فاعل یعنی جس نے اپنے لیے بڑائی کو, عظمت کو, بلندی کو منتخب کر لیا, جس کی اپنی بڑائی ذاتی ہے. یہ لفظ متکبر اللہ کے لیے تو بہت پیارا ہے. کیوں؟ اس کی بڑائی اپنی ذاتی ہے, اس کی عظمت اپنی ہے, میری اور آپ کی عطا کردہ نہیں. نعوذ باللہ کہ اللہ میں گزارش کرتا ہوں آپ بڑائی کو اپنا لیجیے, جیسے کہ ہم ووٹ ڈال کے وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ووٹ ڈال دیا ہے, آپ اکثریت سے آگے, اب آپ بن جائیے. تو ہمارے محتاج ہوئے نا, ہم نے بنایا ان کو. لیکن اللہ کی عظمتیں, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی اپنی ذاتی ہے, لہذا وہ متکبر ہے. المتکبر کا ترجمہ ہوگا کہ جس کو کہا گیا ہے کہ الذی اختار الکبریا لذاتہ, الذی اختار العظمہ لذاتہ, جس نے اپنی ذات کے لیے بڑائی کو منتخب کر لیا, جس نے اپنی ذات کے لیے بڑائی کا انتخاب کر لیا, وہ خود بڑا ہے, دوسروں کے ذریعے سے بڑا نہیں ہوا, اس کی خود اپنی ذاتی صفت ہے بڑائی. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ شایان شان ہے. وہ ارشاد جب فرما رہا ہے تو اس کا جلال ہے, اس کا جمال ہے, اس کا کمال ہے, اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو,
الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس کے لیے تو بہت اچھی یہ ایک صفت ہے اسماء حسنہ میں سے۔ بندہ جب متکبر کہلاتا ہے تو بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ کیوں؟ آپ کہاں سے اپنے لیے بڑائی منتخب کر سکتے؟ ہم کو تو اختیار نہیں ہے نا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ دیکھیے مثال کے طور پر، مثال کے لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ایک اچھے سے شیشے لگے ہوئے روم میں داخل ہوئے، بڑا اچھا چیمبر بنا ہوا تھا، کیبن، اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو ایسا لگا ہے یہ ایک کلینک ہے، لیکن وہ صاحب دراصل یوں سمجھ لیجیے ایجنٹ تھے، کرائے کے مکان دلانے والے صاحب تھے، بیٹھے ہوئے تھے کرسی ٹیبل پہ۔ آپ غلط فہمی میں کہ ڈاکٹر، وہ طبیب ہے سمجھ کر، اور آپ نے ان سے پوچھا سر آپ ڈاکٹر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر ہوں۔ جھوٹا۔ اس کے بعد کہا کہ میں یہ آیا ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے۔ کہا اچھا لائیے 1000 روپے، میں ڈاکٹر ہوں اور میں آپ کو دوا لکھتا ہوں، کہہ کے کوئی جعلی چیز لکھ دی، غلط چیز لکھ دی، کوئی پین کلر لکھ دیا ہے یا کوئی پیراسیٹامول ٹائپ گولی لکھ دی، کچھ معلومات رہی، دھوکہ دے دیا آپ کو، آپ نسخہ لے کے چلے گئے، گولی بھی کھا لی، بعد میں معلوم ہوا دھوکہ ہوا تھا، وہ تو ڈاکٹر ہی نہیں تھا۔ تو اس کا یہ کہنا ہاں میں ڈاکٹر ہوں جائز ہے اس کے لیے؟ بولیے، دھوکہ ہے نا، جرم ہے، کرمنل جرم ہے، اس کو تو مارنا چاہیے، پیشنٹ کی زندگی سے کھیل رہا ہے، جرم ہے اس کے لیے۔ لیکن ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجمع ہے، اور ایک صاحب نے مجمع میں جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک صاحب گرے ہوئے ہیں، پسینہ پسینہ، چہرہ سفید ہو رہا ہے، سانس پھول رہی ہے، سمجھ گئے کہ بھائی ان کے اوپر ہارٹ کا اٹیک ہے۔ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، میں ڈاکٹر ہوں ہٹو، میں ڈاکٹر ہوں ہٹو، اور وہ ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ تو اس وقت ان کا یہ کہنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ، ہٹو تم لوگ، مجھے جگہ دو، میں ڈاکٹر ہوں، میں فزیشین ہوں، میں دیکھوں گا۔ اس کے بعد چیک کیا، فوراً سینہ ملا، پانی پلایا، وہ دوا جو ہوتی وہ کھلا دی، اس کے بعد فوراً ایمبولینس منگائی، دواخانے میں پہنچایا۔ مریض جب ٹھیک ہوگا تو اس ڈاکٹر کا ہاتھ چومے گا کہ نہیں چومے گا کہ آپ تو بہت بڑے محسن ہوئے؟ اگر آپ تکلف کرتے، تواضع کرتے، انکساری کرتے کہ بھائی میں چھوٹا موٹا آدمی، میں کیا کروں آگے بڑھ کر، تو جان چلی گئی تھی بیچارے کی۔ لیکن جب ان کا یہ کہنا میں ڈاکٹر ہوں، تم لوگ ہٹ جاؤ، مجھے کرنے دو کام، یہ اس وقت ضروری تھا کہ نہیں؟ بہترین ہے کہ نہیں ہے؟ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یاد رکھیے کہ جس کے لیے جو زیبا ہے وہ اعلان کرنا اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور جس کے لیے زیبا نہیں ہے، جھوٹ اعلان وہ کر رہا ہے، اس کے لیے عیب ہوتا ہے۔ میں اور آپ بڑے نہیں ہیں، لہذا میں بڑا ہوں کہنا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے متکبر کہنا اس کے لیے زیبا ہے، اس کے شایان شان ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کے اسماء حسنہ میں سے انسان نہیں کہہ سکتا۔ لہذا اگر کوئی انسان متکبر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے متکبر، تجھ کو میں دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا، دنیا میں کروں گا میں۔ لہذا ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن جس نے تکبر کیا اور یہ کہا نہ خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں نہیں کروں گا ان کو سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کے لیے بھی ذلیل و رسوا کر دیا کہ لعنتوں کے ساتھ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو پتھرے مار کے رجم کر دیا گیا، اس شیطان سے اے اللہ میں پناہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی رحمتوں میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی عافیت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ شیطان کی صفت لگا دیتے ہیں الرجیم، ابلیس کو صفت لگا دیتے ہیں رجیم کی، لعین کی، کیوں؟ اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دیا گیا۔ پھر آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ جہاں جہاں تکبر ہوا وہاں وہاں ذلتوں کا انتظام ہو گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا ربکم الاعلی کہا اور استکبار کیا، زمین پہ اپنے آپ کو بڑا قرار دینے کی کوشش کی اور یہ کہا میں تم سے سب سے بڑا ہوں، تم سب میں سورج کا اوتار ہوں، سب سے بڑا ہوں، میری بات مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم کو سونے اور چاندی کے بستر پر، جو اس کی سونے کی پلنگ تھی جو قاہرہ میں رکھی ہوئی ہے میوزیم میں، اس سونے کی تخت پر تم کو موت نہیں دوں گا، میں کیچڑ میں تم کو ماروں گا۔ کیچڑ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اٹھوایا، اور اٹھوایا بھی تو بنی اسرائیل کے پیروں میں ڈلوایا، بنی اسرائیل کے پیروں میں ایک لہر نے
فرعون کی لاش کو پھینک ڈالا. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو کبریائی تمہارے لیے نہیں ہے، عظمت بڑائی تمہارے لیے نہیں ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، اور حدیث قدسی کا مفہوم آپ جانتے ہی ہیں نا، کہ بعض ایسی حدیثیں ہیں جس میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے یہ قرآن تو نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھ پر یہ کلام القا کیا، اللہ فرماتا ہے. تو الفاظ ہو سکتا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور ان کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، نماز میں تو نہیں پڑھی جاتی، لیکن مفہوم پورا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریا اور ردائی، کہ بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے، میرا مقام ہے. عظمت جو ہے ازاری، العظمت ازاری، اور عظمت اللہ تعالیٰ کا پیرہن ہے. ارشاد فرمایا اس میں جو پیر داخل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا. لہذا کبریائی، بڑائی، غرور اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ دراصل نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، یہ اللہ کی صفات میں اللہ سے مقابلہ کرنا ہے. جب اللہ کی چادر میں پیر ڈالو گے تو پھر ذرا آپ سوچ لیجئے کہ بادشاہ کے اگر بیڈ روم میں داخل ہو جائے تو کیا حشر ہوتا ہے، اور اگر گورنر کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو سیکیورٹی گارڈ کیسے اڑا دیتے ہیں. اس کو آپ تصور کر لیجئے کہ جو اللہ کی چادر میں پیر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے حصے میں تباہی، رسوائی، ذلت کے سوا کچھ نہیں آتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا، ذرہ برابر کبر، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. لا يدخل من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں کبریائی ہوگی، بڑا پن ہوگا، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا، محروم ہو جائے گا جنت میں داخل. توفیق سلب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. اتنی بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جتنے سمٹمز ہو سکتے ہیں سب پہ پابندی لگا دی، سب پہ پابندی لگا دی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غرور کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، اپنے کپڑے لمبے رکھتا ہے اور ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے. فرمایا جس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے مارے غرور کے وہ ان کو لڑا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان ٹخنوں کو جہنم میں جلائے گا. ارشاد فرمایا اونچے کرو، حرام قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں. کیوں؟ ٹخنوں کے اوپر کیجئے بندگی نظر آئے گی نہیں نظر آئے گی، ذرا آپ دیکھ لیجئے، آپ خود دیکھ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے. ایک شخص کا پیجامہ لٹکا جا رہا ہے، ایک شخص کا جامہ جو ہے اس کے ٹخنوں سے اونچا ہے، ایک سادگی سی کیفیت، ایک بندگی کی سی کیفیت ظاہر ہوتی چلی جائے گی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غرور کے، کبر کے مظاہر ہیں ان سب پہ پابندی لگا دی. تمہارے لیے زیبا نہیں ہے، کیا فرمایا؟ تمہارے لیے زیبا ہے بندگی، تمہارے لیے زیبا ہے تواضع، انکساری، اللہ کے آگے جھک جانا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھاتے تو ارشاد فرماتے میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ کس مالک کی میں رزق کو کھا رہا ہوں، کیسی میرے جسم پہ بندگی کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اہم موقع آئے جس پہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی یہ موقع آیا تھا کہ وہ فلسطین میں داخل ہو رہے تھے اور اللہ کا حکم تھا کہ داخل ہوتے ہی سجدے کرو اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، اپنا کارنامہ نہ سمجھو. تو ان کا عالم یہ ہوا کہ جب وہ فلسطین میں فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے تھے تو اچھل رہے تھے، سینہ پھلائے ہوئے ہنتتن ہنتتن کہہ رہے تھے. ہتتن ہتتن کہنے کے بجائے، مغفرت مغفرت کہنے کے بجائے وہ گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے کہہ رہے تھے. بدل دیا تھا انہوں نے لفظ، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. جب انہوں نے بدل دیا اللہ کے حکم کو تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوں گے نبی زادے، ہوں گے حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت یعقوب کی اولاد سے، اور ہوں گے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی، مگر ہم ان کو ایک گندے عذاب میں اور رجسن ارشاد فرمایا
ایک گھنौنے عذاب میں ہم ان کو شکار کر دیں گے. طاعون پھیلا, پلیگ پھیلا, سب کے سب ہلاک ہو کر رہ گئے. ذلتوں سے اللہ تعالیٰ نے دوچار کیا. یہی تاریخی موقع صحابہ کے دور میں آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہو رہے ہیں, فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آپ کی ٹھڈی مبارک وہ اونٹ کے کجاوے سے بار بار ٹکرا رہی ہے. اس سجدے کی کیفیت میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, بندگی کے ساتھ حرم میں اترنے کے ساتھ کہا کہ پروردگار یہ تیری شان ہے جس نے دشمنوں کو شکست دی اور اپنے ایک بندے کی مدد کر دی اور بندے کے لیے اس مقام کو کھول دیا, فتح کر دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کو پسند فرماتے اور ارشاد فرماتے من تواضع للہ رفع اللہ درجتہ, جو اللہ کے لیے ان کے ساری بندگی چھوٹے پن کو قبول کرتا ہے, اللہ اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے. اور ارشاد فرما جو من تکبر ورفع, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, غرور کرتا ہے, سینہ تانتا ہے. اس معنوں میں سینہ تاننا کہ غرور کی وجہ سے جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو گراتا جاتا ہے, اس کا مقام گرتا چلا جاتا ہے. لہذا جب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ہماری زندگی اور ہماری کامیابی اور ہم پر برسنے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ محض اللہ کی جانب سے ہے, مولا کی جانب سے ہے, اس کا عطیہ ہے. بلکہ آپ اجازت دے تو میں کہوں پورے انشراح کے ساتھ اس کی بھیک ہے جو اس نے عطا کر دی, تو ہمارے اندر غرور نہیں پیدا ہوگا, یہ بڑے پن کا احساس نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی 2 علامتیں بیان فرما دی. کہا کہ ہر آدمی سے آپ پوچھ لیجئے, بدتمیز سے بدتمیز ہوگا, مغرور سے مغرور ہوگا, اور دماغ اس کا چڑھا ہوا ہے 7واں آسمان پہ, لیکن آپ اس سے پوچھئے تم مغرور ہو, تو کہیں نہیں میں مغرور نہیں ہوں, زبان سے یہی کہے گا. لہذا کیسے ہم پہچانے مغرور کون ہے, مغرور کون نہیں ہے؟ تکبر کس کے اندر ہے, تکبر کس کے اندر نہیں ہے. تھرمامیٹر ٹمپریچر بتا دیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. 2 سمٹمز ہے تو سمجھ لو متکبر ہے, ارشاد فرمایا. 2 سمٹمز, 2 علامتیں ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر وہ شخص جو مغرور ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا, متکبر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا, تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں بڑا صاف ستھرا اچھا خوبصورت رہتا ہوں, بہترین کپڑے پہنتا ہوں, بہترین چپل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غرور نہیں ہے, اس کو غرور نہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمال کو پسند کرتا ہے, اچھے رہو. اما بنعمت ربک فحدث, یہ نہیں اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں, انسان جو ہے وہ بالکل اللہ کی نعمتوں سے مستغنی بنا گزرا ہے, بالکل میلا کچیلا رہتا نہیں. کہا اچھے رہو, جو اللہ نے نعمت دی ان کو برتو, استعمال کرو, کہیں نہیں ہے پابندی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, جب اللہ نے تم کو اچھی اچھی چیزیں دی تو کون ہے جو حرام قرار دے سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ اللہ نے عطا کیا نا, پہنو اچھا, کھاؤ اچھا, یہ سب چیزیں غرور نہیں کہلاتی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں تمہارے اندر ہے, تو پھر اس کے معنی ہے کہ تم مغرور ہو. غمت الحق وغبط الناس, کہ حق کا انکار کر دینا, سچائی کا انکار کر دینا. آئیے نماز پڑھیے, انہوں نے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں, مغرور ہے. آپ نہیں ٹھہرنا چاہتے اور لوگوں کے ساتھ, وی آئی پی سمجھتے آپ اپنے آپ کو, لہذا آپ جماعت کے فریضے سے بھاگ رہے ہیں, یہ غرور ہے, یہ غرور ہے. جب آپ سے کہا جائے کہ آئیے سب افطار کر رہے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیے, نہیں میں تو وی آئی پی ہوں, علیحدہ کروں گا, اکیلے کروں گا, یہ ہے غرور. اور فرمایا لوگوں کو حقیر جاننا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, دوسرے کو حقیر سمجھنا, یہ غرور کی دوسری علامت ہے. اگر لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہو, ایک حکایت ہے, میں صاف کہہ رہا ہوں حکایت ہے, کہانی ہے, اس کو آپ نسوس میں سمجھنا. کہ ایک اہل اللہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نالی میں پڑا ہوا کتا ہے اور اس کو بھی خارش ہو گئی, تو کہا کہ چھی 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 کیا گندا کتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی دی, کہتے ہیں
कुत्ते ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, पहले सोच लो। अगर मेरे इख्तियार में बनना होता तो मैं तुम जैसा बना होता, मैं ये सड़ा हुआ गला हुआ क्यों रहता, मेरे इख्तियार में तो नहीं था ना। तो अगर तुम अल्लाह को कहना चाह रहे हो तो अल्लाह से पूछ लो कि उसने क्यों मुझे नाली में बनाया, तुमको महल में पैदा किया। लिहाजा अगर अल्लाह ने किसी को कमजोर पैदा किया है, माली पोजीशन, ओहदे की पोजीशन, माशी कैफियत, हसब व नसब का मसला अगर बुलंदतर नहीं है, अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं है, तो इसके माने ये नहीं है कि हम हकीर समझे, हरगिज नहीं। जिस परवरदिगार ने मुझे ये बनाया है, उस परवरदिगार ने उसको वो बनाया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को, बांदियों को, कमजोरों को, निहत्तों को सीने से लगाते कि मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल जहां अजमतें खत्म हो जाती है और एक बांदी आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ती है, हाथ न झटकते हैं, न पेशानी पे बल आते हैं, सर झुका के खड़े हो जाते हैं, वो अपनी बात कंप्लीट करती है जब अपना कदम आगे बढ़ाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है देखिए लोगों का एहतराम, और हमने ये अहलुल्लाह के पास देखा है, जर्रा बराबर एहसास नहीं होने देते हो कि तुम हमसे कमतर हो। अगर कोई ये एहसास दिला रहा है और अपनी शान भगार रहा है तो समझ लीजिए उसके पास गुरूर है, वो मौसूफ का जन्नत में दाखिला मशकूक है, और उनको मशवरा दीजिए इस गुरूर को जड़ से उखाड़ कर निकाल कर फेंक दे, अपने आप को बंदगी के साँचे में ढाल ले, अपने आप में इंकिसारी पैदा करें। बड़ाई तो सिर्फ परवरदिगार के लिए सजावार है, वो है अज़मतों वाला, वो है बड़ा, बड़ाई की चादर उसकी है, और हमारे लिए बंदगी सजावार है। जितनी बंदगी होगी हमारा मकाम इतना ऊंचा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि फरमाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह, मैं ये तुझसे तलब करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि मुझे अपनी निगाहों में बहुत खाकसार बना, छोटा सा रहूं मैं अपनी निगाहों में, अपने आप को बड़ा ना समझूं। लोगों की निगाहों में मुझे अजमत दे, लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत दे, लोगों की निगाहों में बुलंद रहूं, उल्टा ना हो जाए। बाज़ मामलात में मुझे फिरना पड़ता था कमिश्नर ऑफिस में, तो एक मर्तबा एक बड़े ओहदेदार, उनके पास जरा पेशी हुई और छोटा ओहदेदार मुझे लेके गया। अंदर ले जाने के बाद से सुरूट मार के टख पैर वैर मार के उसके बाद से जी हुजूर अलर्ट खड़ा हुआ, ऐसा बात करा एहतराम से, और बाहर निकलते इतनी गंदी गाली दिया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कभी वो गाली अपनी जबान पे नहीं ला सकता हूँ। इतनी गंदी गाली देके ये ऐसे ही करता है साहब। तो वो ओहदेदार अपने आंखों में, अपने आप में बहुत बुलंद है, लोगों की निगाहों में बुलंद नहीं है, हकीर नहीं है, गालियों के मुस्तहिक है। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। लोग मोहब्बत करें, लोगों के दिलों में अजमत हो, लोगों की निगाहों में मैं बड़ा रहूं, अपनी निगाहों में बस अल्लाह का छोटा सा बंदा, मामूली सा बंदा। ये कैफियत अगर पैदा हो गई तो अल्लाह ताला की ज़ाते कबीर और ज़ाते मुतकब्बिर, और जिसको अल्लाहु अकबर कह के हम याद करते हैं, वो उसका मफहूम, उसका असर मेरी और आपकी जिंदगी पे गोया मुरत्तब हो गया। अल्लाह ताला इस हकीकत को समझने की तौफीक दे और हमको किब्र से, गुरूर से, बड़ाई से अल्लाह ताला हमको बहुत दूर रखे से इज्तिनाब करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।